بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت کچھ نہ کرے گا؟ ان سے تو کہا گیا کہ جنت میں جاؤ، نہ تم کو اندیشہ نہ کچھ غم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ کیا یہ ہیں وہ لوگ جن کو تم دنیا میں حقیر سمجھتے تھے اور جن پر تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کچھ نہ کرے گا۔ اب دیکھ لو کہ جنت کے دائمی عیش و راحت میں کس عزت و احترام کے ساتھ ہیں۔ ان سے تو کہا گیا کہ جنت میں جاؤ، نہ تم کو کچھ اندیشہ نہ کچھ غم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اہل دوزخ میں سے اس شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ آسودہ اور خوشحال تھا، پس اسے دوزخ میں ایک بار غوطہ دیا جائے گا، پھر اسے پوچھا جائے گا کہ اے آدم علیہ السلام کے بیٹے، کیا تو نے دنیا میں کبھی آدم دیکھا تھا؟ وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم اے میرے رب، کبھی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں مومن کی فقیری یا کافر کی امیری سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے، نیز کسی غریب کی غربت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ غریبوں کی بے کسی کا مذاق اڑانا کافروں کا طریقہ ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ موجود ہے کہ کفار مسلمانوں کو غریب ہونے کی وجہ سے طعنہ دیتے تھے۔ مسلمانوں کی غربت کے طعنے دینا ایذائے مسلم اور جرم فعل ہے۔ ایذائے مسلم کے مرتکب لوگوں کو اس حدیث مبارک سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے عرض کی، ہمیں مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس درہم اور ساز و سامان نہ ہو۔ ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ اعمال لے کر آئے اور اس کا حال یہ ہو کہ اس نے دنیا میں اسے گالی دی، تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اسے مارا۔ اس کے نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں گی اور کچھ اس مظلوم کو۔ پھر اگر اس کے ذمے حقوق کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں اس کے پاس سے ختم ہو جائیں تو ان مظلوموں کی خطائیں لے کر اس ظالم پر ڈال دی جائیں گی، پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں ضرور کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کرے اور آپ سب کے تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں ایک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں، اور اللہ تعالیٰ غزہ فلسطین کے مسلمانوں کو اور جہاں بھی جو مسلمان آباد ہیں انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔